أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. دلیل عقلی توحید پر اور عقلی دلائل وہ دلائل جو ہوتے ہیں کہ جو ہر ذی عقل آدمی اسے سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور پھر یہ دلیل عقلی ایسی ہے کہ جن میں رد ستارہ پرستوں کا بھی ہے جو کہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا یہ تو میری مخلوق ہے، یہ میری مخلوق ہے، تو تم میری مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. یہ تو سب کے سب میرے فرما بردار ہیں. انہیں سورج جو تمہیں روشن نظر آتا ہے، اس سورج کو روشنی بھی میں نے بخشی ہے. چاند تمہیں جو روشن نظر آتا ہے، اس چاند کو بھی روشنی میں نے بخشی ہے. فرمایا پھر اگلی بات یہ بھی دیکھ لو، اس سورج و چاند کی میں نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ ان منازل کے اندر چلتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، چلتا ہے سورج. بیچاری ہماری سائنس تو جو ہے نا وہ ابھی ارتقائی مراحل میں ارتقاء ابھی ترقی کر رہی ہے. تو جو بات ابھی تک انہوں نے دیکھی نہ ہو تو اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو قانون ہے نا، الناس اعداء لما جہلوا. جس چیز کو لوگ جانتے نہیں ہیں نا اس کے مخالف بن جاتے ہیں. پتہ نہیں تھا سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے تو وہ مانتے، وہ کہتے تھے نہیں سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ علماء پر بڑا وہ اچھلتے تھے. قرآن میں تو یہ لکھا ہے یہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے، حالانکہ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اب ان کی تحقیق یہ کہتی ہے جی کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے.
تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی منزلیں بھی مقرر کر دی ہیں، اپنی اپنی منزلوں اپنے اپنے مقام پر یہ چل رہے ہیں۔ اور پھر ان کا اپنے اپنے مدار میں چلنا اس ترتیب کے ساتھ، ایک ہی ترتیب ہے جی، لاکھوں سالوں سے ایک ہی ترتیب، اور ایسی ترتیب ہے کہ اس ترتیب کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ لفظ ذرہ جب بولا جاتا ہے نا، ذرے کو بھی سمجھیں ذرہ ہوتا ہے کہ اب تو سردیاں ختم ہو گئی، سردیوں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کھڑکی دروازہ کھلا ہو، جس سے جو ہے نا وہ دھوپ چھنچناتی ہوئی اندر آ رہی ہو، ایک لائن لگتی ہے، اس کے اندر کچھ ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس روشنی میں نظر آتے ہیں، عام نظر بھی نہیں آتے ہیں جی، تو خاص روشنی میں اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر فرق آیا ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا، یہ ہے جی، یہ جو ہمارے پاس چارٹ بنے ہوتے ہیں جی، آج سورج طلوع ہوگا 6:07 پر یہ 6 منٹ پر، تو پھر ہر سال اس تاریخ کو اسی وقت پر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور پھر لاکھوں سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے جی، اور پھر آگے قیامت تک کے لیے تم نے یہی وضع کر دی، ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ تقدیر، وہ مقدر، وہ اندازہ لگانے والے نے، اس نے ترتیب مقرر کرنے والے نے ترتیب مقرر کر دی۔ اچھا، اگر کوئی نہیں مانتا اس بات کو تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو یہی تو وہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نمرود کے سامنے پیش کی تھی نا، کہ میرا رب تو جو ہے نا یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا رب تو جو ہے نا وہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا تو لے پھر سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر اب یب 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 کرنے لگ پڑا، کیسے جواب تھا نہیں اس کے پاس۔ تو بات یہی ہے، اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے یہی ہے۔ اگر تم اس بات کو نہیں نہ مانتے، یہ سورج کو مقرر اللہ نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ایسے مقرر کر دیا، چلو تم اس کے مخالف کر کے دکھا دو، کوئی اور طاقت ہے میرے مقابلے میں، وہ اس کے اگر سورج اس کے تابع ہو سکتا ہے کر لے، اپنے تابع ہو سکتا ہے کر کے دکھا دو۔ پھر فرمایا کہ حکمتیں کیا ہیں، یہ سورج کو چاند کو اس طرح کیوں ہم نے مقرر کیا ہے، تاکہ تم جو ہے وہ سالوں کا جو گنتی ہے اس کو بھی معلوم کر سکو، حساب کتاب بھی معلوم کر سکو، یعنی بڑا حساب جو ہے دیکھیں نا، سال اس سورج کے ساتھ بھی حساب کتاب کا عمل چلتا ہے، چاند کے ساتھ بھی حساب کتاب کا عمل چلتا ہے، اور ہماری تو جو ہے نا عبادات کا تعلق جو ہے نا وہ اکثر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہی ہے، یعنی تو ان کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ان چیزوں کو عبث پیدا کر دیا، نہیں، عبث نہیں، بڑا با مقصد پیدا کیا ہے، اس طرح پیدا کیا، اس طرح پیدا کرنے میں بھی حکمت اور با مقصد ہے اس کا پیدا کرنا، اس چیز کے اندر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ بڑا با مقصد پیدا کیا ہے۔ پھر ایک اور دلیل دیتا ہے، کہتا ہے مزید دلیل دے، آسان سی ہے جسے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا یہ رات دن یہ بدل بدل کر آتے ہیں، رات آئی دن گیا، پھر دن آیا رات گئی، ایک بدلنا تو ان کا یہ ہے، ایک بدلنا یہ ہے رات اور دن ہیں جی، کبھی چھوٹے ہو رہے ہیں کبھی بڑے ہو رہے ہیں، جیسے اب دن بڑے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، سردیوں میں راتیں خوب لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں تو یہ معاملات سارے حکمتوں سے پر، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میری دلیل توحید بھی ہے، یہ میں نے اس طرح کیا ہے، اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی کوئی الہ ہے تو چلو پھر اس اختلاف کو بدل کر دکھا دو، جو میں نے ترتیب مرتب کیا ہے نا کہ اختلاف رات دن کا، اس کو بدل کر دکھا دو، اس میں کچھ تبدیلی لے آؤ نا ذرا، کچھ وہ سیکنڈز کی، چلو مائکرو سیکنڈ کی تبدیلی لے آؤ تم، وہ بھی نہیں ہو رہا، تم سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یدبر الامر وہی ہے، سارے امور کی تدبیر وہی کرتا ہے، جب وہی کرتا ہے تو پھر مقابلے میں تو ہے ہی کوئی نہیں ایسا کر سکے۔ اور پھر فرماتا ہے وہ یہیں
یہ آسمانوں کے اندر میں نے بہت کچھ پیدا کیا ہوا ہے، زمینوں میں بہت کچھ پیدا کیا ہوا ہے جی۔ فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں نا ان کے لیے نشانی ہے اس کے اندر بڑی، آسمانوں کے اندر بہت کچھ پیدا کیا، زمینوں کے اندر چلو تھوڑا بہت زمینوں کے اندر تو ہمیں تھوڑا بہت تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، وہ دیکھ لیں وہ پتہ نہیں کتنی، اب صرف ایک گاڑیوں کو ہم دیکھتے ہیں پیٹرول پر چل رہی ہیں جی، ڈیزل پر چل رہی ہیں، یہ سارا مادہ زمین سے نکلتا ہے، وہ کیا کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں اندر جن سے جو ہے نا پھر یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ اور صرف یہی تو نہیں، بڑی انڈسٹری ہے جو اس تیل پر چل رہی ہے جی۔ دنیا کا اس وقت جو ہے نا نظام تقریباً جو ہے نا اسی پر ہے، اب اگرچہ وہ کوشش کر رہے ہیں اسے ہٹا کے کسی اور طرف لانے کی ہے، لیکن باہر نکل گئی سر، لوہا اس کے اندر سے نکل رہا ہے، اور کیا کچھ معدنیات زمین کے اندر سے، اور چلو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے آسمانوں اس کی بھی بڑی وسعت ہے، ان کے اندر بڑی میں نے مخلوقات رکھی ہوئی ہیں، خود ہی تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہماری گلیکسی، یہ ہماری کہکشاں، ہماری کہکشاں، ان کا جی کتنی بڑی، بہت بڑی ہے جی یہ، پھر اس کے اندر کہکشاں بڑی کتنی ہے، ان کا جی 1,00,000 نوری سال جتنی اس کا عرض ہے، عرض 1,00,000 نوری سال، لاکھ نوری سال، ایک نوری سال ویسے کتنا ہوتا ہے؟ ایک نوری سال لائٹ ایئر وہ کتنا ہوتا ہے؟ ان کا جی وہ اتنا ہوتا ہے کہ 3,00,000 کلومیٹر، 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ چلنے والا ایک تم راکٹ بنا لو، روشنی کی رفتار کی بات کر رہا ہوں نا، اس کو ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں ذرا تھوڑا آسان الفاظ، 2,96,000 بنتا ہے، 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ چلنے والا ایک راکٹ بنا لو، پورا 1 سال وہ راکٹ چلتا رہے تو 1 نوری سال بنتا ہے، اور وہ 1 نوری سال نہیں کہتا کہ 1,00,000، ویسے یہ ہمارے جو سال ہے نا یہ تو وقت کے حساب سے ہوتا ہے نا، نوری سال جو ہوتا ہے وہ مسافت کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو 1,00,000 نوری سال جتنی جو ہے نا وہ اس کی مسافت ہے، ہماری عرض ہے اس ہماری کہکشاں کا، اور کہتے ہیں ہماری کہکشاں کے اندر جو ہے نا وہ سیارے کتنے ہیں، زمین کی طرح، جتنا زمین ہے زمین کی طرح کے سیارے کتنے ہیں، انہوں نے کہا جی 400 ارب سیارے زمین کی طرح کے، اور ہر سیارہ جو ہے نا پھر اس کا اپنا سورج بھی ہے اس کہکشاں کے اندر، اس گلیکسی کے اندر، اور پھر کہتے ہیں جی گلیکسیاں کتنی ہیں، انہوں نے کہا جی اربوں گلیکسیاں ہیں، یہ بات ہو رہی ہے اس آسمان کی، یہ آسمان دنیا کی، 7 آسمان ہیں، کہتا ہے ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی میں نے پیدا کر دیا ہے نا تو پھر مطلب خالی ہیں، ہماری گلیکسی کے اندر 400 ارب جو ہے نا وہ سیارے ہیں، زمین جتنی زمین ہے اتنے بڑے بڑے، تو وہ فضول ہیں، خالی گولے ہیں اور کچھ بھی نہیں، بڑی بڑی مخلوق، پتہ نہیں کیا مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے کیا احوال ہیں، ان سارے احوال کو جانتا بھی ہے، صرف جانتا نہیں، ان احوال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے، اور رب ایسا ہے، وہ تو ویسا رب ہے۔ تو کہتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر میں نے پیدا کر دی ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈرتے شتونگڑے ہیں پھر وہ شتونگڑے بنے رہے ہیں جی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور، اصل میں دونوں میں سورج کے لیے ضیاء کا لفظ بولا ہے، چاند کے لیے نور، مفسرین کرام نے یہاں وضاحت کی ہے، ضیاء ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف پاورفل، طاقتور روشنی ہو، اور نور عام ہے، وہ چاہے وہ کمزور روشنی ہو یا تیز روشنی ہو، طاقت سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی اس کا مفہوم بیان کیا ہے، ضیاء ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرارت بھی موجود ہو، تو سورج کی روشنی کے اندر حرارت ہے نا، اور ایک ایسی خاص حرارت جو اس جسم کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، ایک خاص قسم کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ جسم کے لیے ضروری بھی ہے، خالی اس جسم کے لیے نہیں ہے، اس زمین کی بقا کے لیے خاص ٹمپریچر کا ہونا کیا ہے، زمینی حیات، اس زمین پر جو حیات ہے اس حیات کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو ہے نا ایسے ٹمپریچر کی ضرورت ہے خاص،
وہ ٹیمپریچر لیے ہوئے ہے اپنے اندر سورج کی روشنی. اور نور کا جو لفظ ہے یہ نور، یہ ذرا ٹھنڈی روشنی، ایسی ٹھنڈی روشنی کہ جو کیا ہو، فرحت بخشتی ہو، ایسی روشنی کے لیے نور کا لفظ بولا جاتا ہے. اس لیے اور چاند کی روشنی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، تو چاند اور سورج کے لیے ضیاء اور اس کے لیے نور کا لفظ بولے. وقدرہ منازلہ، اور ان میں سے ہر واحد کے لیے اس نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. میں نے مانا ہر واحد کا کیا ہے کیونکہ وہ ضمیر واحد مفرد ہے، اور مفرد کی ضمیر جو ہے نا لکل واحد، ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جی. تو ہر واحد کے لیے منزلیں مقرر کر دیتے تعلم عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب بھی جان سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے مگر ان کو مگر حق کے ساتھ، نہیں عبث پیدا نہیں کیا، بڑا با مقصد پیدا کیے. یفسر الآیات، وہ بیان کرتا ہے آیات کو ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات دن کے اختلاف میں نے اختلاف کو واضح کر دیا. اختلاف دو طرح بیان کیا ہے، ایک اختلاف کے رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ان کا بڑا چھوٹا ہونا. یہ دونوں معنی اختلاف میں آتے ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کے اندر، جو کچھ عام بیان کیا نا، پھر جو کچھ، اور جو کچھ سمجھو بھائی اس آسمان دنیا کے نیچے تو اربوں کہکشائیں ہیں. صرف ہماری جو کہکشاں جس میں ہماری زمین ہے، اس کہکشاں کا جو ہے نا وہ بتلا دیا رقبہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا کچھ ہے، اور پھر کیا کچھ ہے. یہ عقل انسانی جو ہے نا بیچارہ پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ آسمان دنیا، پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر 7 آسمان، پھر کیا وہ کیسے شعر آتا ہے جی، مجھے تو شعر یاد نہیں ہوتے ہیں جی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اس پر بڑا زبردست شعر کہتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہمارے گاؤں سے آگے گراں اور بھی ہیں جی. ابھی عشق امتحان اور بھی ہے جی ہاں. تو ستاروں سے آگے یہاں یہ آسمان دنیا تو نہیں ہے نا صرف، وہ اس سے آگے بھی ہے نا. اگرچہ یہ لوگ نہیں مانتے ابھی بیچارے سائنسدان تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہے بس کیونکہ آنکھ آگے جا نہیں سکتی، وہ یہ بس ایک نیل خلا ہے، بس وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، پورا ٹھوس آسمان ہے، اس سے اوپر بھی ٹھوس، اوپر بھی ٹھوس، اوپر بھی ٹھوس، اور پورا، اور فاصلے بھی بیان کیے گئے، فاصلے کتنے کتنے ہیں جی. لآیات، البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. یہ جب بیان کیا نا توحید، دلائل توحید کو بیان کر کے مان لو، اور اس بات کو ہی مان لو کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے جی، یہ زمین بنائی ہے، اس کو ختم کرے گا، یہ بساط کو لپیٹ دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کے فائل کو لپیٹ دیا، ایسے لپیٹ دیں گے اس کو. پھر کیا ہوگا جی، پھر اللہ کے حضور پیشی ہوگی. فرمایا جو لوگ اس پیشی کو مانتے نہیں وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو کے مطمئن ہو کر کیا ہو چکے ہیں، بیٹھ چکے. جب دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو کے بیٹھ چکے ہیں، پھر یہی ہو سکتا ہے نا بھائی کہ جی اے جہاں میٹھا تو وہ کنے ڈیٹھا، اس کو میٹھا کر لو ہے جی. ہاں یہ جہاں، تو فرمایا کہ یہ لوگ ہماری پھر آیات سے بھی جو اس پر مطمئن ہیں، تو پھر ہماری آیات سے انہوں نے غفلت کرنی ہے. اس غفلت کا نتیجہ کیا آئے گا؟ ہماری نافرمانی کی پاداش میں کیا ہوگا؟ پھر جہنم کی آگ جو انہوں نے عمل کی ہیں وہ کچھ ان کو ملے گا. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، صرف راضی نہیں ہوئے، اسی پر ہی مطمئن ہو چکے ہیں. دیکھیں جی، اطمینان قلبی کیا ہوتا ہے جی؟ کہ جس میں دوسری جہت کا شائبہ تک نہ رہے. اطمینان قلبی یہ ہوتا ہے ایک چیز، ایک نقطہ آ گیا، اس نقطے کا جو خلاف ہے وہ نہ آئے، اسے کہتے ہیں اطمینان. جیسے ابراہیم علیہ، بات اب لمبی ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہنے لگے جی کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اطمینان قلبی چاہتا ہوں، اطمینان یعنی کہ پھر جہت، دوسری جہت کا جو ہے نا وہ شائبہ تک جو ہے نا یہاں اس کا تصور ہی ختم ہو جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، ایسا اطمینان چاہتا ہوں. اور یہ اطمینان ہمیشہ حاصل ہوا کرتا ہے
کہ جب انسان ایک چیز کو آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینۃ، کہ ایک خبر ہے جو انسان سنتا ہے، ایک ہے معائنہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. تو خبر سننا اور دیکھنا ان دونوں کا آپس میں یہ برابری تو نہیں نہ ہو سکتی نا جی. تو خبر جو ہے نا وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہو سکتی. ایسے ہی اطمینان اور یقین میں یہی بات آئے گی. ایسا مجھے اطمینان چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آنکھ سے دیکھ لیا، اب جو ہے نا وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا کہ وہ دوسرا جہان بھی ہے، اس جہان کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے، اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. فرمایا کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تو پھر جب اطمینان دنیا کی زندگی پر ہو گیا تو پھر اللہ کی آیات سے انہوں نے غفلت کرنی ہے. اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.